شب برات کی حقیقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ حامیم حقیقی معنی اللہ اور اس کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 124۔ شب برات بھی ان خاص ایام کی قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں بروقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کا معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور ہونے کا عہد، دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ جار اللہ ابو قاسم زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراء، لیلۃ السخ، لیلۃ الرحمہ، اور کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سخ اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کے فاصلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کے حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے، اور پانچویں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے، بڑھ جاتا ہے آب زمزم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کو کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اس حدیث کو تفسیر الکشاف میں آیا ہے۔ امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت آئی۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ فیہا یفرقو کلو امری حکیم کے تحت روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام کے دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف رہوں۔ اسے تفسیر در منصور میں روایت ہوا۔ امام ابن ماجہ، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کے صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کتاب ماجہ فی شہر رمضان باب ماجہ فی لیلت نصف من شعبان میں آیا ہے۔ درج ذیل بالا تمام اقتباسات اور احادیث مبارکہ سے عیاں ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے، جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حق اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے کے ہیں بدولت ممکن ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعند ام الکتاب، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ شب برات دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ جب الہی اور حب الہی اور محبت رسول کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کے بحر بیکاں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کے نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نقارہ ہے، جس میں باور کروایا جا رہا ہے
کہ یہ یاس اور قنوتیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کے بنا پر ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں کو حامل اور اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔